السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ محترم بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ نماز دین کا ایک اہم رکن ہے۔ جب کوئی انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا اقرار کرتا ہے، دل سے مانتا ہے اور زبان سے اقرار کر لیتا ہے، تو اس کے فوراً بعد اس پر جو چیز فرض ہو جاتی ہے، دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ یہ دین کا اہم رکن ہے۔ نماز کا تعلق مومن کی زندگی سے بڑا گہرا ہے۔ نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کی جائے تو انسانی زندگی پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آئیے آج ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے کہ کیسی صفات نماز کی ہونی چاہیے، جن آداب اور شرائط کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو ہمیں ہماری اپنی زندگیوں میں نماز کا بہت بڑا اور اچھے اثرات رونما ہوں گے۔ دیکھیے، نماز کے اندر ایک اہم صفت ہے، ایک وصف ہے، خشوع اور خضوع۔ خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے؟ خشوع خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ عاجزی، انکساری، سکون، اطمینان اور یکسوئی، اور اللہ رب العالمین کے لیے حاضر دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کو خشوع خضوع کہا جاتا ہے۔ خشوع خضوع کا تعلق جہاں دل سے ہے، وہاں انسان کے دیگر اعضاء و جوارح جیسے باڈی پارٹ سے، اس سے بھی ہے۔ انسان یکسوئی کہاں حاصل کرتا ہے؟ دل سے۔ خشوع خضوع کہاں؟ دل سے۔ جہاں دل سے اس کا تعلق ہے، وہی جسم کے دیگر اعضاء سے بھی اس کا تعلق ہے۔ دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی حالت میں داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ نماز کی حالت میں داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر اس کا دل خشوع خضوع سے معمور ہوتا تو اس کے باڈی، اس کے جسم کے جو اعضاء، دیگر اعضاء ہے، وہ بھی پرسکون ہو جاتے، وہ بھی سکون و اطمینان کے ساتھ رہتے۔ تو یہ نماز کے اندر ہمیں خشوع خضوع اپنانا ضروری ہے۔ نماز کے اندر اطمینان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، حاضر دل کے ساتھ عبادت کرنا یہ ضروری ہے۔ اسے خشوع خضوع کہا جاتا ہے۔ خشوع خضوع کا بعض لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں اور ایک قسم کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر جھکے جا رہا ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے جھکے جا رہا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، یا ھذا ارفع رأسک فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب۔ اے جو صاحب، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیے اپنا سر سیدھا رکھو۔ خشوع یہ نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر جھکے جا رہے ہو۔ خشوع یہ ہے کہ جس کے ساتھ تمہارے دل کے ساتھ ساتھ تمہارے اعضاء و جوارح، تمہارے باڈی پارٹس بھی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، استعیذ باللہ من خشوع النفاق، استعیذ باللہ من خشوع النفاق، میں منافقانہ خشوع سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، منافقانہ خشوع سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ منافقانہ خشوع کسے کہتے ہیں؟ منافقانہ خشوع کسے کہتے ہیں؟ تو کہا، ان تری الجسد خاشعا والقلب لیس بخاشع،
انسان کا جسم تو حاضر ہے نماز میں لیکن دل حاضر نہیں ہے۔ انسان کھڑے ہونے کو نماز پڑھ رہا ہے جسم کے ساتھ، لیکن اس کا دل اور دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے۔ تو اس طریقے سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ حاضر دل کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے علماء سلف کہا کرتے تھے کہ الخشوع فی الصلاۃ بمنزلۃ الروح للجسد، الخشوع فی الصلاۃ بمنزلۃ الروح للجسد، خشوع کو نماز کے اندر وہی مقام حاصل ہے جس طریقے سے جسم انسانی میں روح کو حاصل ہے، جسم انسانی میں روح کو حاصل ہے۔ کیا ہے کہ انسان جسم ہے، روح نہیں ہے، کچھ فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز کا کیا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ ابھی میں مرنے والا ہوں تو کوئی گناہ کرے گا، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارے گا۔ تو ہر نماز بھی ہر انسان کو ایسے نماز ادا کرنا ہے جیسے اس کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو نماز کے اندر بڑی اہمیت والی ایک صفت ہے، وہ ہے خشوع خضوع، عاجزی، انکساری، سکون، اطمینان، حضور قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔